اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 23 کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا، اگر تمہاری رشتہ داروں میں کوئی ایسے ہوں جو ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہوں، وہ اگرچہ تمہارے باپ ہوں، بھائی ہوں، تو ان سے دور رہنے کا حکم ہے، انہیں دوست نہ بناؤ۔ خالق قدوس جل وعلا نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، کہ تم اپنے آباء و اجداد اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہوں یا پسند کرتے ہوں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تو جو تم میں سے انہیں اپنا دوست بنا لے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ بندہ ظالم ہے۔ قرآن پاک کے اندر واضح طور پر اس بندے کو جو کافرین کو اپنا دوست بناتا ہے اسے ظالم قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اگرچہ وہ تمہارے آباء و اجداد میں سے ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں تو پھر تم ان سے قطع تعلقی اختیار کرو، ان سے ترک موالات کا حکم دیا گیا ہے، ان سے قلبی محبت، ان کے ساتھ عقیدت، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ مناسب نہیں ہیں، تو ان سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں یعنی کافروں، بے دینوں اور گمراہوں کے ساتھ میل جول، ان کی رسموں کے اندر اور مودت اور ان سے محبت کرنے اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور ان کی خوشامد کرنے سے بھی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ یعنی جو ظالم ہیں، ظالم سے مراد کافرین مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان کی طرف مائل نہ ہو، ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا، ان سے اپنے تعلقات استوار کرنا، اس سے نقصان تمہارا کیا ہوگا کہ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں آگ چھوئے گی، تمہارا ٹھکانہ جو ہے ان کے سبب سے جہنم بن جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر خالق قدوس جل وعلا نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان تمہیں بھلا دے، غلطی کے ساتھ تم کسی کافر یا یہودی یا نصرانی کے ساتھ، ظالمین کے ساتھ تم بیٹھ جاؤ، تو جب تمہیں یاد آ جائے تو پھر اس کے پاس سے اٹھ جاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر نقل فرمایا، ایاکم و ایاہم، کہ تم ان سے الگ رہو اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ وہ تمہیں بہکا نہ دیں اور تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ کافر کی صحبت جو ہے انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر کافرین سے دور رہنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ایک تو تم ان سے دور رہو، دوسرا تم انہیں اپنے آپ سے دور رکھو، تیسری بات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ لا یضلونکم، اگر تم اس کے قریب ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں گمراہ کرے گا اور تمہیں فتنے میں مبتلا کرے گا، لہذا تم اس سے دور رہو تو تم فتنے سے بھی اور گمراہیت سے بھی دور رہو گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ماریدو، اگر وہ بیمار ہو جائیں، فلا تعودوہم،
تم ان کی عیادت کے لیے نہ جاؤ۔ کافرین میں سے، یہود و نصارہ میں سے کوئی مشرک جو ہے اگر بیمار ہو جاتا ہے تو تم ان کی عیادت کے لیے نہ جاؤ۔ وَإِن مَاتُوا، اگر وہ مر جائیں، ان میں سے کوئی مر جائے، فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، تو ان کے جنازے میں بھی تم شریک نہ ہو۔ یہ امام الانبیاء علیہ السلام کی طرف سے سختی فرمائی گئی ہے، اور یہی حکم ہے ہر ایک ایمان والے کے لیے کہ کافرین سے دور رہے، کیونکہ وہ دشمن رسول ہیں، اور دشمن رسول سے دور رہنا ایمان والوں کے ایمان کی بات ہے کہ ایسے بندوں سے دور رہا جائے۔ اور یہی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس میں مزید یہ الفاظ ہیں کہ وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ، اگر کوئی کافر یا یہودی یا نصرانی یا مجوسی تمہیں مل جائے، فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، تم انہیں سلام نہ کرو۔ اگر وہ تمہیں سلام کر دیں تو ان کے سلام کا جواب بھی تم نہ دو۔ اسے امام ابن ماجہ نے اسے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا اور انہیں میرا ساتھی اور میرا قریبی بنایا۔ ان قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کریں گے، انہیں برا بھلا کہیں گے۔ اگر تم انہیں پاؤ تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دینا، ان کے ساتھ نہ نماز پڑھنا اور نہ ہی ان پر نماز پڑھنا۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو گستاخ صحابہ ہیں، جو گستاخ اہل بیت ہیں، کیونکہ اہل بیت بھی صحابہ کرام میں شامل ہوتے ہیں، تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، ان مقدس ہستیوں میں عیوب نکالتا ہے، تو ایسے بندے کے ساتھ نہ نکاح کیا جائے، ایسے گھرانے میں نہ نکاح کیا جائے، نہ ان کے ساتھ کھانا کھایا جائے، نہ ان کی صحبت میں بیٹھا جائے، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھی جائے، نہ ان کی نمازوں، نہ ان کے جنازوں میں شریک ہوا جائے۔ ان آیات و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ بد مذہبوں کے سائے سے بھی کوسوں دور بھاگیں، چاہے جائے کہ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان کی دعوتوں میں اور ان کی شادی خوشی غمی میں شریک ہوں۔ ایک بات مجھے دوست نے ذکر کی، بابا جی پیر طریقت رابر شریعت پیر سید میر طیب سرکار، وہ کسی بد مذہب کو، بد عقیدہ کو پسند نہیں کرتے ہیں، نہ اس کی صحبت میں بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں، نہ اسے پسند کرتے ہیں۔ ایک بار ایک بد عقیدہ انسان آپ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے اسے ناپسند کیا، اور آپ ایسے بندوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ تعلیم ہے، تعلیم مصطفیٰ، جس پر بابا جی کاربند ہیں الحمدللہ۔ تو ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے، اپنے مشائخ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایسی مجالس جہاں بد مذہبوں کا ہجوم ہو، بد مذہبوں کی آمد و رفت ہو، ایسی مجالس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کافرین سے دور رہنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔